غم، امید اور یاد۔ غم قد تاریک کمرے میں بیٹھا نوکیلے ناخنوں سے اپنے زخم کرید رہا تھا۔ درد ہوتا تھا لیکن اس میں ہلکی میٹھی لذت بھی تھی۔ اعصاب میں ارتعاش پیدا کر دینے والا درد جو کسی نشے جیسا ہوتا ہے، لمحاتی سکون دیتا ہے۔ زخم خریدنے کی خواہش ایسی جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو نظر آنے والا سراب، اس کی پیاس اور قدموں کی رفتار دونوں بڑھا دے۔ پاس ہی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی بوڑھی امید غم کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو اتنا نہ خریدو، یہ زخم تو بھرنے کو ہے۔ غم نے ناپسندیدگی سے جھریوں زدہ چہرے والی امید کی طرف ابھی دیکھا ہی تھا کہ ہلکی سی ہوا چلی۔ کمرے کی دو کھڑکیوں میں سے ایک کا پٹ تھوڑا سا کھلا اور یاد بلا جھجک اندر آ گئی جیسے یہ اسی کا اپنا گھر ہو۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سی ددھیا روشنی بھی تھی جس کے آتے ہی کمرہ نیم روشن ہو گیا۔ تو بڑی تکلیف دیتے ہیں تم کو یہ زخم؟ یاد نے غم سے پوچھا تو امید کے چہرے کی جھریاں کچھ مانند پڑنے لگی۔ ہاں، تکلیف دیتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی۔ جب کچھ بھرے ہوئے نظر آئیں تو سخت سطح کے نیچے یہ ہرے ہی ہوتے ہیں۔ غم کا جواب ایسا تھا کہ یاد کا پارا چڑھ گیا۔ امید نے یاد کا تیش بھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی دنوں بعد زبان کھولی اور سر پھرے غم پر تنقید کرتے ہوئے بولی، ان زخموں کو یہ بھرنے دے تو بھریں۔ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نظر کو کسی کی آنکھیں اچھی لگیں، کوئی کلی مسکرا کر پھول بن گئی، کسی نے کسی کا دست حنائی اپنے ہاتھ میں لیا، یا سرگوشی میں کسی نے پیار کے دو لفظ کسی کو بول دیے، یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور نوکیلے ناخنوں سے اپنے زخم کھرچنے لگتا ہے۔ غم پہلے ہی قائل تھا کہ امید کی زبان بڑی لمبی ہے۔ اس سے پہلے یاد کچھ کہتی وہ بول اٹھا، جانتی ہو چنگاری بھوسے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اچھی طرح جانتی ہوں، امید نے بولنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر جھریاں واضح طور پر کم ہونے لگیں۔ یہ شاید اس کی اپنی ہی گفتگو کا اثر تھا کہ اس کے چہرے پر جھریوں میں سوئے ہوئے برسوں نے کروٹ لی، آنکھیں کھولیں اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ یاد بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ امید کا چہرہ اب تھوڑا سا جوان نظر آنے لگا تھا۔ غم سے بڑی دانائی اور دلیل کے ساتھ بات کرنے لگی تھی۔ جسے تم چنگاری کہتے ہو وہ خوشبو ہے، میں سے ہم تک کے سفر کی خوشبو۔ خوشبو مسحور کرتی ہے، خوشی دیتی ہے، آگ نہیں لگاتی۔ تم بھوسا کب سے ہو گئے؟ تم بھوسا کب سے ہو گئے؟ یاد آنکھیں پھاڑ کر امید کو دیکھنے ہی لگی تھی کہ چند ہی لمحوں میں کسی طرح اس بڑھیا نے واپس جوانی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ غم کو احساس ہو گیا تھا کہ اس بحث میں یاد امید کی ہم خیال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے کہ امید نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم ہمیشہ ایسے نہیں تھے، جس سے مل کر تم میں سے ہم بنے تھے، اس کے ہوتے ہوئے کتنے خوش رہتے تھے تم۔ میں تو گواہ ہوں ان بہت سے برسوں کی، جب ہر موسم میں ہی وہ حیران ہو کر تم سے پوچھا کرتی تھی کہ پھولوں کے رنگ اتنے متنوع اور شوق کیسے ہوتے ہیں، اور تم جب بھی کوئی تتلی دیکھتے تو تمہاری آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی۔ تم اسے کہتے تھے کہ تتلیوں کے شاید کوئی اپنے رنگ نہیں ہوتے، وہ تو پھولوں کے رنگ چرا کر اپنے پروں پر سجا لیتی ہیں۔ شام رات میں بدلتی جا رہی تھی، تاریکی بڑھنے لگی، تو بھی یاد کے ساتھ آنے والی دودھیا روشنی میں غم، امید اور یاد تینوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ یاد کو محسوس ہوا کہ کمرے میں خاموشی کچھ بڑھ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شال غم کے کندھوں پر ڈال دی۔ امید چند لمحوں کے لیے چھا جانے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے دوبارہ غم سے مخاطب ہوئی۔ وہ جس کے جانے سے تم ہم سے پھر میں ہو گئے تھے، وہ اپنی خوشی سے نہیں گئی تھی۔ جسم بہت خوش، مطمئن اور آسودہ حال ہوں تو بھی مر جاتے ہیں۔ جذبوں کے اپنے نظام ہوتے ہیں اور جسموں کے زندہ رہنے کے اپنے طریقے۔ جذبوں کے اصول جسموں پر لاگو نہ کرو، پھر زخم اتنے تو بھر ہی جائیں گے کہ کچھ بھی خریدنا نہیں پڑے گا۔ غم نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے وہ بس آدھا جملہ بول سکا، مگر وہ وقت ان تینوں لفظوں میں شدید قرب تھا، جو تھا مگر نہیں رہا۔ اس کا احساس یہی تین لفظ اپنے اندر آری کی طرح کاٹ دینے والا ایک اور سوال بھی لیے ہوئے تھے، جس کا غم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امید پھر کچھ کہنے لگی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یاد نے بولنا شروع کر دیا۔ تم وقت کی بات کرتے ہو، وقت کسی کا دوست نہیں ہے،
ये तो किसी का दुश्मन भी नहीं है, ये तो बस दूर खड़ा सब कुछ देखता रहता है, चुपचाप जो हो जाता है, जो गुजर जाता है। ये उसे उठाकर दोनों कंधों से लटके हुए थैलों में से किसी में डाल देता है। एक गुठड़ी उसने अपने सर पर उठा रखी है, उसमें सब कुछ है, जो अभी होगा, जो अभी आएगा, जो हो गया है। गम के लिए ये सब कुछ समझना मुश्किल होता जा रहा था, और याद को इसका अंदाजा हो गया था। वो वजाहत करते हुए फिर बोली, वो जो तुम्हारे पास थी, जिसकी वजह से तुम मैं से हम बन गए थे, वो कहीं गई तो नहीं। वक्त ने उसका जिस्म उठाकर अपने थैलों में से एक में रख लिया। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता, जज्बे, ताल्लुक भी सब कुछ यही तो है तुम्हारे पास। तुम बस जज्बों और जिस्मों के निजाम आपस में गड़बड़ न करो। जो तुम्हें जिस्मानी तौर पर अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती, वो तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा है, और हमेशा से उसे मिलने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर देखो। खिड़कियों के बाहर अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। कमरे में मौजूद दूधिया रोशनी में वो तीनों अब एक दूसरे को कदरे अच्छी तरह नजर आ रहे थे। गम कुछ सोचते हुए उठा और खिड़की के पट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को देखा तो नाखून अभी नुकीले नहीं थे। थोड़ी सी हैरानी और चेहरे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने दोनों बाजुओं को देखा तो वहां खुरचे हुए जख्मों की जगह सिर्फ उनके निशानात बाकी थे। वो जान गया था। उसने चुपचाप दूर खड़े वक्त और उसके दोनों कंधों से लटकते हुए थैलों और सर पर रखी गठड़ी को भी देख लिया था। उम्मीद और याद ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही हल्का सा मुस्कुरा दी। गम खिड़की से बाहर देख रहा था और वो किसी सोच में गुम था। कुछ देर बाद उसने पलटकर उम्मीद और याद को देखा और बोला, बाहर का अंधेरा कितना गहरा है, अंदर की हल्की सी दूधिया रोशनी भी कितनी काफी है।